ضیف محترم زندہ باد، ہمارے ضیف محترم زندہ باد، جمعیت علماء ہند، زندہ باد، جمعیت علماء ہند، زندہ باد، جمعیت علماء ہند، زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ احترام کے ساتھ اس مقدس گروہ کے سلسلے میں جسے اللہ رب العزت والجلال نے عظمتوں کا سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا، انبیاء کرام کے بعد کے نام پر اور ان کی عظمت کے نام پر ہم یہاں اکٹھا ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ سراپا اللہ سے راضی ہو کر کے گئے۔ کنتم خیر امت کے اولی مخاطبین، کہ حقیقت میں روئے زمین پر سب سے تم ہی زیادہ افضل ہو، سب سے خیر امت تم ہی ہو۔ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں یہاں حاضر ہوں اور جمعیت علماء ہند کو بجا طور پر میں یہ مبارکبادی دینا چاہتا ہوں، جس نے اللہ رب العزت والجلال کی سب سے مقدس اس جماعت کے سلسلے میں یہ عظیم الشان کانفرنس بلائی ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے اور ہم سب کی طرف سے یہ جمعیت ہمارے شکریہ کے مستحق ہے۔ اب مظاہر علوم سہارنپور کے اہم ذمہ دار حضرت مولانا شاہد صاحب مظاہری تشریف لا رہے ہیں، ان کی مبارک زبان سے ان کی عقیدت دربار صحابہ اکرام سماعت فرمائیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ ارشاد کہ قیامت تک مسلمانوں کے پاس جتنی بھی خیر ہے اور اس خیر کا تعلق دین کے جس معاملے سے ہو، چاہے عبادات سے ہو، چاہے معاملات سے ہو، چاہے اخلاقیات سے ہو، چاہے عبادات سے ہو، چاہے معاشرت سے ہو، یہ تمام کے تمام حضرات صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے قیامت تک جتنے بھی افراد امت آئیں گے ان سب کے اوپر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا احسان ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین عمری امیر جماعت اسلامی ہند تشریف لا رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ 5 منٹ میں اپنی بات پوری کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اما بعد، صاحب الفضیلہ الشیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ، محترم مولانا سید محمد ارشد مدنی صدر جمعیت العلماء ہند، بزرگوں اور دوستوں، میں سب سے پہلے اپنی طرف سے اور جماعت اسلامی ہند کی طرف سے مولانا ارشد مدنی صاحب کو حفظہ اللہ مبارکباد دیتا ہوں کہ صحابہ کرام کی عظمت سے متعلق ایک کانفرنس انہوں نے طلب کی۔ یہ دین ہم تک پہنچا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذریعے۔ قرآن شریف میں بتایا گیا کنتم خیر امہ، بلا شبہ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن اس کے اولین مخاطب صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام سے خطاب کر کے کہا گیا کہ اس وقت دنیا میں جتنی قومیں ہیں، جتنی ملتیں ہیں، جتنے طبقات ہیں، جتنے گروہ ہیں، ان سب میں تم بہتر ہو، یہ اللہ کی گواہی ہے۔ میرے دوست اور ساتھیوں، ایسے گروہ کے بارے میں کون تنقید کر سکتا ہے؟ اور جو تنقید کرے اس کا ایمان کیسے سلامت رہ سکتا ہے؟ یہ بات قرآن مجید میں بارہا بے شمار مواقع پر مہاجرین کا نام لے کر اور انصار کا نام لے کر
دور اول کے صحابہ کا نام لے کر اور ذکر کر کے اور بعد کے لوگوں کا ذکر کر کے کہا گیا کہ وہ قابل اعتماد ہیں، دین کے معاملے میں ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ارشاد ہوا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کیا ہیں؟ کفر کے مقابلے میں جمے ہوئے ہیں، آپس میں رحیم۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو کہ ان کی عبادات کا کیا حال ہے، ان کے تقوی کا کیا حال ہے، ان کی خدا ترسی کا کیا حال ہے، ان کی نیکی کا کیا حال ہے۔ صرف یہ ایک بات کہہ کے میں ختم کر رہا ہوں، صرف یہ ایک بات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ آپ امیوں کے درمیان مبعوث ہوئے، کہ آپ اللہ کی کتابیں کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ میرے دوست اور ساتھیوں، اس تعلیم کے نتیجے میں صحابہ کرام تیار ہوئے، اور اگر کوئی شخص ان کے اندر کوئی نقص نکالتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تعلیم ناقص، آپ کی تربیت ناقص۔ اس تصور ہی سے انسان کا ایمان سلب ہو جائے۔ بس یہی دو باتیں عرض کر کے میں اپنی جگہ لے رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی عظمت کو محسوس کرنے اور ان کی زندگی کو رہنما بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔